دوستوں، مصر کا ایک بہت بڑا بزنس مین تھا جو کہ بہت امیر تھا۔ ایک دن اس کے دل میں کچھ تکلیف کا احساس ہوا تو وہ قاہرہ کے سب سے بڑے ہاسپٹل میں اپنے علاج کے لیے گیا۔ ڈاکٹروں نے اسے معذرت کرتے ہوئے یورپ کے ہاسپٹلز میں ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا۔ وہ یورپ چلا گیا، اپنے سارے جب ٹیسٹ کروائے تو ڈاکٹرز نے اسے کہا کہ تم صرف چند دن کے مہمان ہو۔ وہ یورپ سے بائی پاس کروا کر اپنی زندگی کے باقی ایام گن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ گوشت والے کی دکان سے گوشت خرید رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ گوشت والے کی دکان کے ساتھ ہی نیچے ایک عورت تھی جو کہ گوشت والے کی پھینکی ہوئی چربی اٹھا رہی تھی کچرے میں سے۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ بزنس مین جو کہ گوشت خرید رہا تھا وہاں پر۔ اس نے اس خاتون سے اس حرکت کی وجہ پوچھی۔ وہ خاتون اس کو نہ مجذوب لگی، نہ پاگل لگی، نہ اس کے حواس باختہ لگ رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ تم ایسا کیا کر رہی ہو؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ جناب، میرا خاوند مر چکا ہے، میرے بچے کئی دنوں سے گوشت کھانے کی ضد کر رہے تھے، میرا خاوند چونکہ مر چکا ہے اور میری آمدن کا کوئی ذریعہ بھی موجود نہیں ہے، اسی لیے اس کی پھینکی ہوئی چربی اٹھا رہی ہوں۔ اس چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت بھی لگا ہوتا ہے، اسے گھر جا کر صاف کر لوں گی اور بچوں کو کھلا دوں گی۔ دوستو، اس بزنس مین کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جب اس نے اس خاتون کی یہ کہانی سنی۔ اس نے گوشت والے سے کہا، دیکھو برخوردار، اس عورت کا چہرہ پہچان لو، یہ جب بھی آئے جتنا گوشت کہے تم نے اس کو دے دینا ہے اور اس کی قیمت ہمیشہ میں ادا کروں گا۔ اس نے اسی وقت اس کو کافی سارا گوشت لے کر دے دیا۔ وہ خاتون خوشی خوشی اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اس کے دل میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی۔ اس نے یورپ جا کر دوبارہ اپنے ٹیسٹ کروائے۔ اپنے ٹیسٹ کروانے کے بعد جب رپورٹس ڈاکٹرز کو دکھائیں تو ڈاکٹرز حیران رہ گئے۔ ڈاکٹرز نے جب رپورٹ دیکھ کر اسے کہا کہ تمہاری رپورٹ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ تمہیں سرے سے کبھی کوئی تکلیف دل کی تھی ہی نہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہوا، حالانکہ چند دن پہلے، کچھ وقت پہلے تمہارے دل میں اتنی شدید تکلیف تھی اور تم چند دن کے مہمان تھے کیونکہ تمہارا دل کام کرنا چھوڑ رہا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ تو اس شخص نے مسکرا کر کہا کہ میرا علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں کرتے، جس پر تمہیں ایمان نہیں ہے، کیونکہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ تو میں نے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میری بیماری کو جڑ سے ہی ختم کر دیا۔ تو دوستو، اصل زندگی میں ہم فضل اور کرم کسی اور کام کرنے کو سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ فضل اور کرم وہاں سے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے کہ جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کمزور اور غریب عورت کی مدد کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امیر بزنس مین کو شفا عطا کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل یاسر جمشید کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو واہیات اور ولگیرٹی سے ہٹ کر ایک اچھا کنٹینٹ ملتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔